وہ اس وقت فائلز لے کر آفس میں داخل ہوئی اور خالی آفس کو دیکھ کر منہ بسوڑتے ہوئے اس سے پہلے کہ واپس پلٹ جاتی، جب ٹیبل پر پڑے ہوئے والٹ اور کیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چابیاں غالباً گاڑی کی تھیں اور ان کے ساتھ پڑا ہوا والٹ۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لبوں کو دانتوں میں دبا کر قدم اٹھا کر وہ ٹیبل کے قریب آ گئی۔ نامحسوس طریقے سے وہ بالکل آہان کے انداز میں ہی اس کی کرسی پر بیٹھی اور پھر گھماتے ہوئے اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ ارے واہ، کتنا سکون ہے یہاں بیٹھ کر، حکمرانی کرنے میں۔ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اس نے خود کو داد دی اور پھر پاس پڑا ہوا والٹ اور چابیاں اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ چابیوں کو انگلی میں گھماتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ مس صاحبہ، جیسا کہ آپ بچپن سے ہی عقل سے آ رہی ہیں، آپ کو سمجھانا تو ویسے ہی بیکار ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں سمجھنے کی تو ہو سکتا ہے کوئی مثبت حل نکل آئے۔ آہان کی سٹائل میں اس نے بات کو دہرا کر اسے کاپی کیا تھا اور پھر آنکھوں کو گھما کر جیسے اسے چڑھایا۔ اگر اس وقت وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً اس کی یہ حرکت دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، آج اس کے انداز میں ہی اسے کاپی کرتے ہوئے مذاق کا نشانہ بنا رہی تھی۔ کیز ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے والٹ کو کھول کر دیکھا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے والٹ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے واہ، آہان میاں تو بڑا مال لے کر گھومتے ہیں، تو کیوں نہ آج اس مال پر ہاتھ صاف کر لوں؟ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر اسے شرارت سوچی تھی اور اس کے پیسے نکال کر وہ گننے لگی تھی۔ یہ ساری دلیری اس کی غیر موجودگی میں تھی۔ اگر وہ اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ لیتی تو یقیناً ڈر کے مارے مر جاتی، لیکن آہان کی غیر موجودگی نے اسے شیر بنا دیا۔ فائلز لے کر وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میٹنگ روم کی جانب گیا تھا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اب اسی سے سگنیچر لینے کے لیے اس کے آفس میں آئی تھی اور یہاں پر اپنی حکمرانی ظاہر کرتے ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی تھی۔ سارے نوٹ واپس اس کے والٹ میں ڈالتے ہوئے اس نے واپس رکھا اور اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کودا۔ چلیں اپنے ڈریس کے پیسے نکال لیتی ہوں، خان صاحب کی جانب سے میرے لیے گفٹ ہو جائے گا۔ یہ خبیث خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے فوراً ہی عمل کرتے ہوئے 5,000 کے 4 نوٹ نکال لیے۔ اتنا کافی ہے، ویسے بھی اتنا مہنگا نہیں لوں گی، آہان صاحب کی طرف سے پہلا گفٹ ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ مسکراتے ہوئے وہ خود سے مخاطب تھی۔ بے وقوف لڑکی، اگر آہان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو یقیناً تمہارا گلا دبا دے گا۔ ایک سوچ کے تحت اس نے والٹ کو واپس رکھا، لیکن وہ نوٹ ابھی تک اس کی مٹھی میں مڑے ہوئے تھے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے، اور ویسے بھی آفس کے اتنے بڑے برڈن کے ساتھ ساتھ جو ہر روز اس کی فیوریٹ کافی اس کے لیے بناتی ہوں، اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے۔ آفس سے تو مجھے سیلری مل رہی ہے، لیکن کافی کی سیلری کون ادا کرے گا؟ یقیناً آہان صاحب۔ دماغ کی بات کو فوراً جھٹلاتے ہوئے اس نے خود کو دلیل دی اور پھر خوشی سے کرسی گھماتے ہوئے انجوائے کیا۔ اس سے پہلے کہ کرسی گھوم کر دروازے کی جانب پلٹتی، جب دروازہ کھلا اور وہ اجلت میں اندر داخل ہوا، چیئر گھوم کر بالکل دروازے کے سامنے آئی۔ اب اس کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ اندر آتے ہوئے آہان کو دیکھ کر اس کی سانسیں وہیں اٹک گئیں۔ چیئر دھڑکن، سانسیں اور ہاتھ سب کچھ وہیں ساکت رہ گئے، اور وہ جو جلت میں میٹنگ روم سے ہی واپس صرف ضروری فائلز اٹھانے کے لیے آیا تھا، حیرت اور بے یقینی سے اسے اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ویسے تو مینیجر اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا بھی کہ وہ آفس سے فائلز لے آتا ہے، لیکن وہ فائلز اس نے ضروری ڈرام میں لاک کر رکھی تھیں اور وہ خود انہیں لے جانا چاہتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے قدر سخت لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ چیئر سے اٹھ کر اس کا سامنا کرتی، اسے جواب دیتی یا پھر اس کے سامنے سے بھاگ جاتی۔ اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ کوئی جن ہوتی جو اس شخص کو سامنے دیکھ کر فوراً غائب ہو جاتی، لیکن وہ انسان تھی اور اس وقت سامنے کھڑے آہان مہدی کا سامنا کرنا اس کے لیے نہایت ضروری تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ اس نے اپنی صفائی دینا چاہی، جبکہ آہان خان فرصت سے اپنے سینے پر بازو باندھے اسے دیکھتا رہا۔ نیچے اترو، 1 منٹ سے پہلے، اس نے انگلی سے وارننگ دیتے ہوئے اسے حکم دیا تھا اور وہ جلدی سے اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے نیچے اتری، لیکن والٹ کے ساتھ ساتھ مٹھی میں دبائے ہوئے نوٹ بھی فرش پر جا گرے۔ مڑے توڑے سے نوٹوں پر ایک نظر ڈال کر اس نے زر چہرے سے آہان کو دیکھا تھا، جو حیرت سے گرے ہوئے والٹ اور 5,000 کے
4 نوٹوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے قدموں میں گر کر بکھر چکے تھے۔ یا اللہ! اس نے شرمندگی سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ کیا سمجھے گا وہ کہ وہ یہاں چوری کرنے آئی تھی؟ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی؟ یا اللہ! اس نے اپنی آنکھوں کو ابھی تک بند کر رکھا تھا، کبوتر کی طرح، جیسے سامنے آنے والی موت سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہو، لیکن سامنے کھڑی موت اسے ہر صورت دبوچنے والے تھے۔ آہان نے والٹ کے ساتھ وہ نوٹ بھی اٹھا لیے اور پھر انہیں ہاتھوں میں پکڑ کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو آنکھیں بند کیے معصومیت سے خاموش کھڑی تھی۔ وہ محظوظ ہوتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جبکہ صاحبہ نے ایک آنکھ ہلکی سی کھول کر اسے دیکھا، جیسے کہ وہ وہاں سے چلا گیا ہو۔ لیکن یہ محض اس کا وہم تھا۔ وہ نہ صرف وہاں کھڑا تھا بلکہ انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ میں بس آپ کے والٹ کو صاف کر رہی تھی اور کچھ نہیں، قسم لے لیں۔ اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے فوراً ہی کہہ دیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت شرمندگی تھی، چہرہ بے حد سرخ تھا اور ہاتھ واضح کپ کپا رہے تھے۔ بار بار وہ اپنے خشک لبوں کو تر کر رہی تھی۔ آہان نے اسے آج سے پہلے اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو سامنے ڈٹ کر ضد سے مقابلہ کرنے والی لڑکی تھی، اور آج اسے اس حالت میں دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اپنے ارادوں پر قابو پاتے ہوئے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر بتاؤ، یہی وہ صفائی ہے جو تم نے میرے والد سے کی ہے؟ اس نے وہ نوٹ اس کے سامنے لہرائے اور تھوک نگلتے ہوئے اسے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ خان کو کیا جواب دیتی۔ شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ بار بار خود کو ملامت کر رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی اسے یہاں آنے کی، اور پھر آہان کی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پیسے نکالنے کی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ آج تک تو وہ اس کے سامنے کھڑی تڑک تڑک جواب دیتی تھی، اور آج کیسے شرمندگی کا شکار ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ آہان کے ذہن میں کون سی ہلچل پھیلی ہے۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی مٹھی میں وہ مڑے ہوئے نوٹ دباتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی مٹھی کو بند کر دیا۔ والٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے اس نے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا تھا۔ اب اس کی صفائی ہو چکی ہے تو میرے خیال میں اسے مجھے رکھ لینا چاہیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یعنی آہان مہدی جیسے وہ مغرور جن کہا کرتی تھی، جو مسکراتے ہوئے بھی کنجوسی دکھاتا، آج نہ صرف اس کی غلطی پکڑے جانے کے باوجود مسکرا رہا تھا، بلکہ یہ نوٹ بھی اس کی ہتھیلی پر جمع تھی۔ اب میرے خیال میں کام پر فوکس کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اسے یوں خاموش اور گمسم دیکھ کر اس نے پلٹ کے اس کی لائی ہوئی فائلز کی جانب دیکھا۔ یقیناً وہ یہی فائلز لے کر آئی تھی اور پھر یہاں آ کر غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینے لگی۔ فائلز میں نے فل کر دی ہیں، آپ پلیز انہیں دیکھ کر سگنیچر کر دیجیے گا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، ہوا کے پرسکون جھونکے کی طرح آہان کے قریب سے گزرتے ہی آفس سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ جنگلی بلی ہلکی سرگوشی میں مسکراتے ہوئے وہ جھک کر دراز سے فائلز اٹھانے لگا۔ جو بھی ہوا تھا اس کے لیے وہ دلچسپ معاملہ تھا۔ اسے نہ صرف اس کی حرکت عجیب لگی تھی بلکہ اسے یہی لگا کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہو۔ آہان مہدی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، آخر کو وہ اس کی کزن تھی، اس کے لیے وہ اتنا کمپرومائز تو کر سکتا تھا۔ جبکہ اپنے کیبن میں آتے ہوئے اس نے کرسی پر گرنے سے انداز میں کب سے رکی ہوئی سانس کو بحال کیا اور پھر اپنے سر کو تھام لیا۔ یا اللہ، کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے۔ مجھے کیا ضرورت تھی آہان کے آفس میں جانے کی اور یہ حرکت؟ یا اللہ! اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہ اپنے سر کو گرائے بار بار بربرا رہی تھی، یعنی وہ ابھی تک شدید شرمندگی کا شکار تھی۔ کبھی اپنی انگلیاں مروڑتی، کبھی اپنے لبوں کو کچلنے لگتی جاتی، تو کبھی گھبراہٹ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ اگر وہ مغرور جن سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیتا تو؟ اپنی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں کو کھول کر اس نے انگلی کو دانتوں تلے دبایا۔ لیکن کیا تو نہیں، آج تو بہت اچھے موڈ میں تھا، نہ صرف مسکرایا بلکہ یہ نوٹ بھی میرے حوالے کر دیا۔ مٹھی کھول کر اس نے وہ نوٹ اپنی آنکھوں کے سامنے کیے۔ ایک بار پھر آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی شریر لڑکی، جو اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے جہاں مشہور تھی وہاں اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہر جگہ دلچسپی کا باعث بنی رہتی۔ اس کے کہکے، اس کی چہکتی ہوئی آواز تو حویلی کی رونق تھی، اور وہ اپنے تایابو کی جان۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کے سخت قوانین کے باوجود وہ اس وقت بھی خان گروپ آف انڈسٹری کو جوائن کیے ہوئے تھی، ورنہ حویلی کی عورتوں کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر دنیا کو دیکھ لیتی۔
لیکن اس نے اپنی تعلیم کو رائے گا نہیں جانے دیا اور دایا ابو کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اور آج نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ چاہے کسی بڑی پوسٹ پر اسے فائز نہیں کیا گیا، لیکن تجربے کے لیے شروعات میں یہ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ بہت شکریہ خان صاحب، اب اسے اچھا سا ڈریس لوں گی۔ احان مہدی خان کی جانب سے گفٹ۔ اس نے باقاعدہ بڑھاتے ہوئے پیسوں کو ہوا میں لہرا کر دیکھا اور پھر خوشی سے مٹھی بند کرتے ہوئے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ آج کا دن اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہ ہی اس سے مغرور شہزادے کی پکڑ میں آئی اور نہ ہی اس نے کوئی سخت الفاظ کہے تھے۔ جشن تو بنتا تھا۔ جلدی جلدی کام نپٹاتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ آفس ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد ڈرائیور حسب معمول اسے لینے آیا تھا، حالانکہ احان اور وہ ایک ہی حویلی میں جاتے تھے، لیکن ان دونوں میں اتنا اتفاق نہیں تھا۔ ایک ہی گاڑی میں سفر کر لیتے، سو اس نے تایا ابو کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جائے گی اور ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آئے گی، اسے احان کے حوالے نہ کیا جائے، اور تایا ابو کو پھر اس کی بات ماننی پڑی۔ آخر کو وہ ان کی اکلوتی بھتیجی تھی اور اتنا تو حق بنتا تھا اس کا۔ آفس سے گھر آنے کے بعد اس میں سب سے پہلے تانیہ بیگم سے ملاقات کی۔ امی کے بغیر سارا دن گزارنا تو اس کے لیے وبال جان ہوتا تھا۔ وہ بار بار ان کے خیال میں کھوئی رہتی۔ بچپن سے وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان سے دور نہیں گئی۔ یونی سے واپس آنے کے بعد بھی سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتی، اور بابا کے گزر جانے کے بعد تو وہ ان کے زیادہ کلوز ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ہی اس نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی اور یہی اس کا معمول تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی اور پرسکون سی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کو ذاتی خیال تھا کہ آج کا دن اس کے لیے پرسکون اور اچھی شروعات کے ساتھ گزر رہا تھا، لیکن وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے کون سے ہنگامے لے کر آنے والا ہے۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب مہدی حسن خان گاؤں میں نہایت ضروری پنچایت کا فیصلہ کرنے کے بعد واپس آئے اور آتے ہی پریشانی کا شکار ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نورین بیگم فوراً ہی ان کے پیچھے گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ان بھی گھر واپس آ چکا تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہا تھا۔ نورین بیگم نے مہدی صاحب کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بڑے خان، آپ ناراضگی کا شکار لگ رہے ہیں؟ کیا باہر کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی ازلی نرمی اور شائستگی کے ساتھ پوچھا تو مہدی حسن خان انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکا گیا۔ آہان گھر پر ہے تو اسے بلاؤ۔ عصر کے سائے ڈھلتے ہوئے شام کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے اور سورج کی سرخیاں پورے آسمان پر پھیل کر اسے نارنجی روپ دے رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے، خان صاحب آرام کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں تو میں رضیہ سے کہہ کر بلوا لیتی ہوں، انہوں نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے میری دوا دے دیں، میں کچھ دیر آرام کروں گا، اور ہاں سے جیسے ہی جاگے اسے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ ساتھ بھابھی بیگم کو بھی ضرور کوئی ضروری بات تھی، اور ان بیگم کے دل میں بھی اندیشے ابھرنے لگے، لیکن چونکہ خان صاحب نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا، اس لیے ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اپنے سوال کو دہرا کر ان سے پوچھتی کہ وہ کس پریشانی کا شکار تھے۔ انہیں میڈیسن دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آہان کمرے سے باہر آیا تو انہوں نے فوراً آہان کو بابا کا پیغام دے دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے ریسٹ کرنی ہے اور اس کے بعد وہ چائے کے لیے ضرور اٹھیں گے، تب ان سے ملاقات کر لینا اور چچی جان کو بھی کمرے میں بلوا لینا، نورین بیگم نے کہہ دیا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ بابا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بابا یوں اپنے کمرے میں نہیں بلایا کرتے تھے، انہیں جب بھی اسے ملاقات کرنی ہوتی وہ خود ان کے کمرے تک آ جاتے، یا شام کی چائے کے وقت ہی وہ ان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرتے تھے۔ لیکن شاید کوئی ضروری معاملہ تھا جو بابا نے نہ صرف اسے بلایا تھا بلکہ چچی جان کو بھی بلوا بھیجا۔ کمرے میں اس وقت نورین بیگم، تانیہ بیگم، آہان اور مہدی حسن صاحب خود تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا اور سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے ان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری پریشانی کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے آہان کے چہرے کی جانب دیکھا، جس سے کچھ دیر پر سوچ نظروں سے باپ کو دیکھنے کے بعد سر جھکا لیا تھا۔ فیصلہ تمہارے سامنے ہے، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن اس وقت تمہارا باپ مشکل میں۔ انہوں نے آہان کو بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا، جیسے اسے مدد کے طلبگار ہو، اور آج تک اپنے باپ کو انکار نہیں کر پایا۔
اب وہ کیسے انہیں انکار کرتے ہوئے ان کی ملتجی نظروں کا رخ اپنے چہرے سے موڑ دیتا۔ بابا، پہلے جو فیصلہ تھا میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن آپ کے موجودہ فیصلے کے مطابق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسا آپ ضروری سمجھے۔ اس نے فرما برداری کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے سر جھکا لیا اور مہدی حسن میاں صاحب کے چہرے پر فخر چمک اٹھا۔ انہوں نے تانیہ بیگم کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں نمی لیے انہیں پہلے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں باپ کے دل میں بیٹیوں کی جانب سے سب سے بڑا اندیشہ نصیب میں لکھی ہوئی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جو اچانک ان کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو پھر بھی خدا کی کرم نوازی تھی کہ پروردگار نے انہیں بڑے نقصان سے بچا لیا، اور مہدی حسن صاحب کی وجہ سے آج وہ محفوظ تھی، ورنہ اگر وقت زیادہ گزر جاتا تو نہ جانے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا۔ انہوں نے خود کو اس فیصلے پر ملامت بھی کیا تھا کہ آخر انہوں نے اتنی جلد بازی کیوں دکھائی، لیکن بہرکیف اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ انہوں نے احسان مندی ظاہر کرتے ہوئے سارا معاملہ مہدی حسن صاحب اور نورین بیگم پر چھوڑ دیا۔ وہ اب ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کریں، آخر ان کا حق بنتا ہے۔ احان ان کی اولاد ہے اور اپنی اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اپنا فیصلہ سنا دینے کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور اسی وقت مہدی حسن صاحب نے نورین بیگم کو اشارہ کیا اور انہوں نے رضیہ سے کہہ کر صاحبہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ وہ جو نیند میں گم ڈنر کے وقت ہی اٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی، اپنے کمرے پر ہونے والی دستک سے بددل ہو کر آنکھیں کھولے رضیہ کو دیکھنے لگے۔ آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں یاد کرتے ہیں، جلدی آ جائیے، انہوں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی، اپنی بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں کو کھولے وہ جلدی سے بستر سے اتری۔ تایا ابو سے بلا رہے تھے، بھلا وہ ایک منٹ کیسے ضائع کر سکتی تھی۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے بالوں کو سمیٹا اور دوپٹہ لے کر باہر آ گئی۔ رضیہ باہر ہی موجود تھی، اس نے بس گزرتے ہوئے پوچھا تھا، امی جان کدھر ہیں؟ اور انہوں نے کہہ دیا کہ سب لوگ بڑے صاحب کے کمرے میں ہیں۔ دل دھڑکا تھا، وہ سیڑھیاں اترتی ان کے دروازے تک آئی اور دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ سلام کرتے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سب کی چہروں پر ایک ایک نظر ڈالی اور پھر آن کے چہرے پر اس کی نظریں ٹک گئیں۔ تایا ابو کو اس کی شکایت لگا دی گئی ہوگی، یقیناً اس نے کہہ دیا ہوگا کہ وہ آفس میں اس کے والد سے پیسے چرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد ہو گئی، شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ اگر تایا ابو اسے سوال کریں گے تو وہ کیا جواب دے گی؟ آخر اس نے اس مغرور جن پر یقین کیسے کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آئے گا؟ خود سے اندازہ لگاتے ہوئے وہ اپنے دل میں آہان سے مخاطب تھی کہ وہ کبھی بھی اسے ایسی امید نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو فیصلہ یہاں ہو چکا ہے وہ اس کی زندگی بدل دینے پر قادر ہے۔ اس نے وہ ہرگز نہیں سوچا تھا جو اس وقت اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بیٹا، یہاں تمہاری ذات سے منسلک ایک اہم فیصلہ کر دیا ہے میں نے، اور مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حالات پہلے جیسے بھی تھے، لیکن یہ تمہارے تایا ابو کا فیصلہ ہے، اور تایا ابو کے فیصلے پر عمل کرنے سے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے لیے تمہارا دل مطمئن ہو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آہان اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اسے اپنی نظروں کو جھکا رکھا تھا، دل دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار اپنی پسینے سے نم ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے لبوں کو تر کر رہی تھی۔ پرسوں تمہارا آہان کے ساتھ نکاح ہے۔ تایا ابو نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ حیرت اور بے یقینی سے وہ تایا ابو کو دیکھتی رہی۔ پرسوں شام نہ صرف نکاح بلکہ تم نے رخصت ہو کر آہان کے کمرے میں چلے جانا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال تم مجھ سے نہیں کرو گی، بات سمجھ لو کہ اس میں مسئلہ تھا۔ اگر تمہارا دل اس سے مطمئن ہو جائے تو مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ لیکن تایا ابو، آہان کے ساتھ نکاح؟ وہ بڑی بڑی بے یقین آنکھیں کھولے مہدی حسن صاحب کو دیکھ رہی تھی، اور تانیہ بیگم کے دل میں بے چینی پھیلنے لگی۔ انہوں نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ تایا ابو کے ساتھ انکار نہ کرے، جس طرح اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی چھائی ہوئی تھی۔ انہیں تو اندیشے گھیر رہے تھے۔ ہاں میرا بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک سنا، آہان کے ساتھ پرسوں تمہارا نکاح اور رخصتی بھی ساتھ ہی ہے۔ تم رخصت ہو کر ان کے کمرے میں چلی جاؤ گی، اور پھر اس گھر میں تمہاری حیثیت آہان کی بیوی ہوگی۔ وہ اس کو سرخ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر گھماتے ہوئے آہان کو دیکھا، ان کی نظریں ایک پل کے لیے ٹکرائی تھیں، اور پھر اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سر جھکا لیا۔ تایا ابو، میر تیمور، اس نے کہہ دیا،
آہان کا دل دھڑک اٹھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس وقت آیا ابو کے سامنے میر کا ذکر کرے گی، لیکن اس نے جتنی شدت سے اس کا نام لیا تھا، آہان کے دل میں بے چینی نے سر اٹھایا۔ اسے بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھ کر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں پھیلی ہوئی انگلی پر نظر ڈالی تھی اور پھر اسے ہاتھ سے چھو لیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روتے ہوئے تایا ابو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے کہ وہ کیسے اتنا جلدی بھول سکتی ہے۔ کیا یہ فراموش کر دینے والا سفر ہے؟ اس کے نام سے منسوب ہے اور یہاں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح آہان کے ساتھ ہے۔ وہ آہان جو سے پہلے ہی ٹھکرا چکا ہے، جو واضح لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسے شامل نہیں کر سکتا اور وہ تامو کے ساتھ منسلک ہے۔ اب کیسے اسے میر کی زندگی سے الگ کر کے آہان کے سپرد کر سکتے ہیں؟ اس کے دل نے چیختے ہوئے التجا کی تھی کہ سر اٹھا کر انکار کر دو، صاف کہہ دو کہ وہ تیمور کے علاوہ کسی کی دلہن نہیں بنے گی۔ لیکن تایا ابو کے احسانوں کا پہاڑ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کیسے وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر تانیہ بیگم چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ تایا ابو کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے میری بیٹی میرا مان رکھے گی۔ انہوں نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کے چہرے کو تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ ساکت رہی تھی اور نہ ہی بول پائی۔ اس نے بس کس وقت اس بات میں سر ہلا دیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پھر اس نے پلٹ کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور تانیہ بیگم کے چہرے پر پرسکون ہوئی اطمینان پھیل گیا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا۔ 2 دن ہیں تم لوگوں کے پاس، نکاح کی تیاریاں کرو اور کوشش کرو کہ یہ خبر حویلی سے باہر نہ جائے۔ میں سادگی سے جلد یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا۔ انہوں نے حکم دے دیا اور سب لوگ ان کے کمرے سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کمرے میں آتی وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک معصوم سے چہرے نے اس کے سامنے ہی سر اٹھا کر تایا ابو کو دیکھا تھا اور پھر اس کے لبوں نے تھپکواتے ہوئے ایک نام لیا تھا، میر تیمور۔ اس کے اندر گھٹن بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا اور پھر شرٹ کے بٹن کھول کر ٹیرس پر چلا آیا۔ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر دل میں اتنی ہلچل کیوں مچی تھی؟ وہ میر تیمور کے نام سے منسوب تھی، اس کا نام لے رہی تھی۔ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ اپنے رشتے کا ذکر کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بکھرتے ہوئے خوابوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر کیسے اس نے اتنی آسانی سے فیصلہ کر لیا؟ یہ فیصلہ بھی اس پر ہی مسلط تھا، اور سب سے بڑا بوجھ یہ تھا کہ یہ فیصلہ اس لڑکی پر مسلط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کبھی اس کا من پسند مرد نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس کی بیوی کے روپ میں اس کے زندگی میں آئے گی۔ وہ چلبلی سی ہنستے مسکراتی ہوئی لڑکی اسے بس اپنی حویلی میں اچھی لگتی تھی، اپنی زندگی میں نہیں۔ اور اب وہ پورے حق سے اس کی زندگی میں مداخلت کرنے آ رہی تھی، پورے حقوق اپنے نام کرنے، اور اس کے بعد آہان کی زندگی کے اس الگ لے پر چل نکلتی ہے، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جبکہ 2 دن تو وہ گویا کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ باہر کی دنیا میں اس نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے بار بار تانیہ بیگم سے پوچھا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تایا ابو نے اتنا جلدی فیصلہ کیوں کر لیا، اور آہان کیسے رضامند ہو گیا؟ لیکن تانیہ بیگم کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے بس خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہہ لیا کہ وہ سمجھ لے کہ اس کے نصیب میں صرف آہان لکھا ہوا تھا۔ وہ تیمور سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن بدقسمت تھی اور نہ ہی وہ تیمور سے بات کر سکتی تھی۔ اس میں بار بار تیمور کے نمبر پر ٹرائی کیا، لیکن تیمور کا نمبر آف جا رہا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل کی بےتابی عروج پر تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، پلیز میر، فون اٹھا لیں، میری بات سنیں، آخر کہاں ہیں آپ؟ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اسے کالز پر کالز کرتی رہی اور بالآخر موبائل آف ہو گیا، اور یوں اس کی امید کا آخری سرا بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس وقت اسے شدید اپنی بے احتیاطی پریشان کر رہی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میر کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتی اور اسے حالات سے آگاہ کرتی رہتی؟ حالانکہ کتنا چاہت میر تیمور نے وہ اسے رابطے میں رہا کرے، اس سے بات چیت کیا کرے، لیکن وہ اپنی حدود میں رہنے والی لڑکی تھی، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ جب تک نکاح نہیں ہوگا اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ بھلے ہی ان دونوں کے درمیان پسندیدگی کا رشتہ ہے،
لیکن وہ ایسے کسی بھی رشتے کو نہیں مانتے، اور میر نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے دوبارہ اسے کوئی میسج، کوئی کال نہیں کی تھی۔ اب جب اسے ضرورت تھی تو وہ بے فکر سا شخص فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ بلاخر وہ شام آ گئی جس شام اس کے ہاتھ پر بیوٹیشن نے آہان کے نام کی مہندی لگا دی۔ دل اپنی بےتابی پر تھا، بےتابی سے دھڑکتے ہوئے جیسے سارے جہان کو خبردار کر دینا چاہتا تھا کہ اچانک اس پر کون سی مصیبت وارد ہو گئی۔ بیوٹیشن نے خوبصورتی سے اس کے ہاتھوں کو مہندی سے سجاتے ہوئے آہان کا نام اس کی ہتھیلی پر لکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے کمرے میں وہ بھاری جوڑا لا کر دیا گیا، اور فریش کریم کلر کے بھاری کامدار جوڑے کو دیکھ کر اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ خوبصورت جویلری کے ساتھ سب کچھ بہت چاہت سے خریدا گیا تھا۔ وہ گھر کا بڑا شہزادہ اور اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، تو وہ کیسے اس کی خوشیوں کو مکمل طور پر انجوائے نہ کرتی۔ نورین بیگم اور تانیہ بیگم نے مل کر شاپنگ کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں اپنی شادی کے لیے ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کر لیں، لیکن اس میں صاف دانیہ بیگم کو انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اسے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی جا کر شاپنگ کرنے کا، لہٰذا وہ جو کچھ لائیں گی وہ جو آپ پسند کر لے گی۔ بیوٹیشن نے اسے لباس تبدیل کرنے کا کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چینجنگ روم میں چلی گئی اور جا کر لباس تبدیل کر دیا۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹیک لگا کر آنکھوں کو موند لیا، اور بیوٹیشن کے ہاتھ مہارت سے اس کے چہرے پر گردش کر رہے تھے۔ وہ بس چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، کسی روبوٹ کی طرح جسے حرکت دینے کے لیے مکمل ہدایت دی جا رہی ہو، اور کچھ دیر کے بعد وہ بالکل تیار تھی۔ حویلی کے ارد گرد رہنے والے چند گھر اور ذاتی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ نورین بیگم اور ان کے شوہر کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی خوب دھوم دھام سے کریں گے، اس طرح کہ سارا گاؤں اس میں شریک ہو اور وہ اپنے سارے ارمان پورے کر سکے۔ لیکن اب یہ مجبوری تھی، تو اس مجبوری سے گزرنے کے لیے انہیں یہ قربانی دینا ضروری لگا۔ شاندار سی تقریب میں اسے آہان مہندی کا سپرد کر دیا گیا۔ وہ اس کی ملکیت بن چکی تھی، اس پر وہ حق رکھنے لگا تھا۔ ایک دستخط سے سارے اختیارات بدل گئے، اور دستخط کرنے سے پہلے تک وہ میر کا انتظار کرتی رہی۔ جانے کیوں اس کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے دروازے پر چلی جاتی۔ ابھی ان کے درمیان صرف 6 ماہ پہلے ہی رشتہ بنا تھا، وہ اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس شخص کے ساتھ رشتہ بن جائے انسان جانے جانے میں اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور شاید وہ بھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے دماغ پر حاوی کر چکی تھی، یا پھر یہ آہان کے ساتھ رشتہ بننے کا اثر تھا کہ وہ اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے بھی میر تیمور کا سہارا لے رہی تھی۔ آہان اس کے قریب آیا، اس نے اس کو گھنگھر پلٹتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے اتنے کامدار لباس اور اتنے ہیوی میک اپ میں دیکھا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلا، شاید رشتہ بھی بدلا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، اور پھر جھکتے اس کے ماتھے کو چھو کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور وہ حیرت سے آہان کو دیکھتی رہی۔ وہ کبھی اس کے ساتھ اتنا نرمی سے پیش نہیں آیا۔ آج تک اس نے صرف آہان سے اپنے لیے تیز لہجے اور سخت الفاظ سنے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائے گا۔ تو ساری تقریبات مکمل ہونے کے بعد اسے کچھ رسومات کے بعد آہان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی رخصتی بس یہی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہو جانا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ وہ دلی طور پر افسردگی کا شکار تھی۔ دل میں کہیں اطمینان موجود تھا کہ وہ تانیہ بیگم سے دور نہیں ہوئی۔ کمرے میں ہونے والی سجاوٹ اور اس رات کے احساسات کی وجہ سے اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ جا رہی تھی کہ وہ اٹھتے ہوئے اپنے سارے سنگار کو ختم کر دے، یہ روسی لباس نوچتے ہوئے اپنے وجود سے دور پھینک دے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا خان نے ایک ایسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور آج وہی لڑکی اس کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ اسے آہان کے گلے میں ڈال دیا گیا؟ زبردستی کی صورت میں اس کا دل بار بار بدگمان ہو رہا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس کے چچا نے جائیداد اور زمین کی خاطر کیا تھا، ورنہ یوں کسی کے نام سے منسوب لڑکی کسی کے ساتھ چپ چاپ نکاح کرتے ہوئے اس کے کمرے میں منتقل کر دینا کوئی خاندانی لوگوں کا شیوا نہیں تھا۔ وہ بھی نہیں سوچوں میں گم تھی جب آہان کا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر آہان کو دیکھا اور پھر نظروں کو جھکا لیا۔
دل تیزی سے دھڑک اٹھا، پورا وجود کپکپا گیا، جیسے وہ اس کے قریب آ کر اس پر اپنا حق ظاہر کر رہا ہو۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ میری زندگی میں آمد مبارک ثابت ہو بیگم۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے آہان کے چہرے کو دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اطمینان کے علاوہ۔ مجھے ان چکری چپڑو باتوں کو نہیں سننا، اور نہ ہی آپ کی زبان سے وہ بناوٹی جملے سننا، اس نے تھوڑا سا لہجے میں کہا تھا۔ وہ خوف زدہ بھی تھی آہان کی پرسنالٹی سے۔ وہ عمر میں سے تقریباً 8 سال بڑا تھا۔ شاندار پرسنالٹی کا مالک آہان مہدی، جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف 1 سال پہلے ہی حویلی واپس لوٹا، اور 1 سال میں ہی اس نے اپنے بابا کے بزنس کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کر لیا، اور آج اس کی اتنی عزت تھی کہ وہ شہر کا جانا مانا بزنس ٹائکون مانا جاتا۔ اچھا، تو آپ آج صرف محبت کی باتیں سننا چاہتی ہیں؟ وہ کوہنی کے بل بیڈ پر لیٹ گیا اور جھکتے اس کے چہرے کو دل فریبی سے دیکھتا رہا۔ اس کے اس انداز پر صاحبہ کے دل میں انتشار برپا ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنوں نے گویا شور کرتے ہوئے اس کے کانوں میں بجنا شروع کر دیا۔ گھبراتے اس نے اپنی نظروں کا رخ موڑ دیا۔ ہاں، وہی پیار بھری باتیں جب ایک عرصہ مومنہ کے ساتھ کرتے رہے۔ آہان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت مومنہ کا نام لے گی۔ مومنہ کہاں سے آ گئی ہمارے بیچ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ سب کچھ اتنا لائٹلی کیسے لے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہمارے درمیان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آہان، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ رشتہ آپ پر مسلط کیا گیا ہے، اور آپ کو بھی اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ میرے سامنے اس رشتے کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے تایا ابو کے سامنے خاموشی اختیار کرنا پڑی، لیکن آپ تو مرد تھے۔ حویلی میں منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں کسی اور کے نام سے منسوب۔ اس سے پہلے کہ اپنا جملہ مکمل کرتی، آہان نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ پھر پھرا کر رہ گئی۔ اسے آہان سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ پہلی بار اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اور اس کا لمس اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس نے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آہان فرار کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنے وجود کی بے تابیوں کو اس کے وجود میں انڈیل رہا تھا، لفظوں کی ساری سختی کا بدلہ اس کے حسین پنکھری جیسے لبوں سے لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ سانس بحال کرتی ہوئی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ انہوں نے مسکراہٹ لبوں میں دبا لی۔ آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے میں نے کسی اور کا نام سنا تو سزا اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے، وہ کہہ گئے، اور وہ گمسم بیٹھی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس رشتے کو ابھی تسلیم نہیں کر پاؤ گی، اس لیے میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ چینج کر کے سو جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں آہان مہدی ہوں۔ میرے سامنے سنبھل کر رہنا اور سنبھل کر بات کرنا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے سخت لہجہ اور کڑوی باتیں تیر کی طرح لگتی ہیں، اور پھر ان کے جواب میں بھی میں ایسی ہی شدتوں سے نوازتا ہوں۔ رہی بات مومنہ کی، تو مومنہ میری دوست ہے، بہترین دوست، اور ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ یا کوئی بھی اور لڑکی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو تمہیں حاصل ہو چکا ہے۔ تمہارے پاس آہان مہدی کا نام ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ اس نام کی قدر کرو گی۔ اسے ساکت چھوڑ کر وہ چپ چاپ اٹھتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا، اور اس کی حرکت پر تلملاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ وہ لب کو کچلتی رہ گئی۔ بے شرم، بے باک، بدتمیز، بد لحاظ۔ منہ منہ میں بربراتے ہوئے اس نے آہان کو نہ جانے کتنی گالیوں سے نواز دیا، لیکن دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا، اور پھر اس کے دوبارہ آنے کے خوف سے جلدی سے اپنا لباس سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سمپل سی ڈریس نکال لی۔ چینج کرنے کے بعد باہر آیا تو وہ چینج کرنے چلی گئی۔ اپنی جیولری، میک اپ اور ہیوی ڈریس سے آزاد ہونے کے بعد وہ بہت ہی کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ اسے کافی دیر لگ گئی کمرے میں۔ وہ واپس آئی تو خلاف توقع ان کی بھاری سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں، جو یہ خبر سنا چکی تھی کہ وہ گہری نیند میں سو چکا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کے کنارے اس کے قریب لیٹ گئی، اس کی جانب پشت کیے۔ وہ دیر تک اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ بابا کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس نے تایا ابو کی نگرانی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ حویلی کی ہو کر رہ گئی، لیکن اسے حویلی میں گھٹ گھٹ کر نہیں جینا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن حویلی میں اسے اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ وہ حویلی کی اکلوتی لڑکی تھی۔ حویلی میں سب سے بڑا آہان تھا، تایا ابو کا اکلوتا بیٹا۔
آہان مہدی اور ان کے چھوٹے بھائی یعنی صاحبہ کے بابا ضیاء صاحب کی 2 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی صاحبہ اور چھوٹا بیٹا مدثر جو ابھی 10th میں تھا۔ بزنس بابا اور تایا ابو مل کر سنبھالتے تھے، لیکن اچانک کار ایکسیڈنٹ میں بابا کی ڈیتھ کے بعد یہ سارا برڈن مہدی حسن پر آ گیا، اور تب تک وہ سب کچھ اپنی نگرانی میں سنبھالتے رہے جب تک کہ آہان باہر رہا، اور آہان کو پھر انہوں نے واپس بلا کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ جب تک کہ مدثر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا یہ سب کچھ آہان کے حوالے تھا۔ انہوں نے اپنی بھتیجی بھتیجے کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، انہیں وہ اپنی اولاد کی طرح ہی عزیز تھے۔ کم لوگ ایسا ہوا کرتے جنہیں اپنے باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی شفقت نصیب ہو، اور تایا ابو کے ان پر بہت سے احسانات تھے۔ اس روز وہ تایا ابو کو چائے دینے کے لیے گئی جہاں ان کے کمرے میں تھا، کمرے میں اس کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی۔ تایا ابو آہان سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آہان جسے بیرون ملک سے واپس آیا بھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، اس نے کھڑے کھڑے انکار کر دیا۔ نہیں، میں کسی بھی مشرقی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اگر کی بھی تو میں خود چھان بین کرنے کے بعد اپنے ٹائپ کی لڑکی ڈھونڈوں گا، بابا، جو میرے ساتھ سوسائٹی میں موو آن کر سکے، جو صرف حویلی میں دب کر رہ نہ جائے، جسے لوگوں کو فیس کرنا آتا ہو، جیسے مومنہ۔ آپ جانتے ہیں مومنہ میری بہترین دوست ہے، میرے ساتھ سب کچھ اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ وہ بس وہیں کھڑی رہی کہ حوالے سے اس کے دل میں کوئی خاص گمان نہیں تھا، بس تانیہ بیگم کو یہ ہلکی سی خوش فہمی تھی کہ وہ اسے بیوی کے طور پر قبول کر لے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں رہے گی۔ آہان کے انکار کے بعد تایا ابو نے گہری چپ سادھ لی، اور پھر اس نے بھی ڈھکے چپے لفظوں میں تایا ابو کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ وہ حویلی میں شادی نہیں کرے گی بلکہ شادی باہر کرے گی۔ یوں کچھ چھان بین کے بعد تانیہ بیگم اور مہدی حسن صاحب کی پسند سے ہی اس کا رشتہ میر تیمور کے ساتھ کر دیا۔ میر حویلی کا وارث، ضد اور نام میں لپٹا ہوا شہزادہ جو حسین اور باوقار تھا، اتنا کہ وہ پہلی نظر دیکھتے ہی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آہان اس کے سامنے پھیکا پڑ گیا، چمکتی ہوئی آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، انابی لب، سرخ و سفید رنگت اور کندھے پر پھیلائی ہوئی شال، اسے وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ لگا۔ لیکن حویلی کے رسم و رواج بہت سخت تھے۔ تیمور کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی۔ تیمور نے اس کے ساتھ رابطے کی بھی کوشش کی، اور اس کا اپنا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ تیمور کے ساتھ بات چیت کرے، لیکن جلد سے جلد ان کی شادی متوقع تھی، اور وہ تب تک انتظار کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بعد کی نگرانی طور پر نہیں ہے اور تایا کا سر کسی بھی طرح اس کی وجہ سے جھک جائے۔ سو اس نے تیمور کو کہہ دیا، اور تیمور بھی اس کی بات کو سمجھ گیا۔ تب اس نے تایا ابو سے التجا کی تھی کہ آہان کے ساتھ آفس جوائن کرنا چاہتی ہے، وہ تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ آہان نے خاص اعتراض نہیں کیا، اور تایا ابو کو بھی اس کی بات ماننی پڑی کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی آہان اسے اپنے ساتھ کام میں لگائے رکھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب اچانک اس کی زندگی میں یہ موڑ آیا، اور آج وہ صراع پر کھڑی تھی جس کے بعد اسے کوئی خاص راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو بھی ہوا تھا اسے آہان مہدی کسی صورت قبول نہیں تھا۔ اس کی اکڑ، اس کے غرور، اس کا یوں سے ٹھکرا دینا، اسے سب کچھ یاد تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی سروائیو کر پائے گی، حالانکہ پہلے سے کافی نرم رویہ آہان نے اس کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اگلا دن بھی یوں ہی روکھا پھیکا سا تھا، وہ کسی بھی اینگل سے پہلے دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ سو معمول کے مطابق آفس چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہ حکم صادر کر کے گیا تھا کہ انہیں کل ہی فوری طور پر اسلام آباد نکلنا ہے، اس لیے وہ اپنا سامان پیک رکھے۔ امی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اس کے ساتھ زندگی کی کوئی شروعات نہیں کرنی۔ آپ اور تایا ابو کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ نکاح ہو چکا ہے، رخصت ہو کر اس کے کمرے میں چلی گئی ہو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے کہہ دیا، اور تانیہ بیگم نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ خدا کے لیے عقل کو ہاتھ مارو، وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں جہاں بھی مت رہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بدل ہو کر اس نے شاپنگ کی تھی، وہ مسلسل روتی رہی، شدت کے ساتھ۔ حویلی سے وہ شخص کے ساتھ جا رہی تھی جس کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ 1 منٹ بھی اسے اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، پرسنالٹی
پڑھا لکھا لڑکا لیکن اس کے ٹائپ کا نہیں تھا۔ جانے کیوں سے بار بار یہ خیال جھنجھوڑے رکھتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور اسی احساس کے تحت اس نے لبوں پر قفل لگا لیا۔ اس شام احان آفس سے واپس لوٹا تو وہ اپنے کمرے میں ہی چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ شدید بوریت اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ احان اس کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اس نے فرار چاہی۔ ایان کے آنے پر وہ کمرے سے باہر جانے لگی جب اس نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ ایان اس کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو تپش دیتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے ایان، میں آپ کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ اس نے حد درجہ اپنے لہجے کو ملائم رکھا۔ اچھی بیویوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ شوہروں کے کام سے واپس آنے کے بعد اسے خاصا پروٹوکول دیں۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھتی رہ گئی اور وہ دیر تک اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا رہا، پھر ان پر جھکتے ہوئے اس کے وجود پر قابض ہونے لگا۔ اس نے کیچر سے اس کے بالوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے ہوئے وہ بے خود ہو رہا تھا اور وہ آن کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ جب اس کی شدتیں حد سے بڑھنے لگیں تو اس نے آن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا دور دھکیل دیا۔ پلیز، وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کی گردن پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور پھر آہان سے دور ہوتے ہوئے وہ دوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آہان اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا۔ اگلے دن ہی وہ اس کے ساتھ اسلام آباد آ گئی۔ کتنے دنوں کے لیے یہاں رہنا تھا، کیا کرنا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس شاندار سے فلیٹ میں آ کر اس کا دل آہان کی قربتوں کی وجہ سے بے چین ہو رہا تھا۔ اگر یہ ہنی مون تھا تو ارحان کی قربت کا طلبگار ہو گیا تو وہ شدید بیزار ہوئی۔ خان گھر سے باہر تھا، یہاں رہتے اسے آفس کی چند میٹنگز بھی دیکھنا تھی، سو اسی سلسلے میں وہ آتے ہی گھر سے باہر چلا گیا۔ اس روز وہ بےتابی کا شکار رہی۔ دن ایسے گزرتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آہان کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن وہ چاہتے ہوئے اس کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسے میر کا خیال آتا اور اس روز اس نے موبائل نکال لیا۔ اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا لیا اور شمعی قسمت کہ دوسری جانب سے میر تیمور کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بے تاب تھا، بے تابی سے اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر آزاد ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھے یاد رکھو گی۔ دیکھو، تمہارے تایا ابو نے اور تمہارے ناؤ نہاد شوہر نے کتنی بڑی زیادتی کی۔ اگر وہ لوگ تمہارے جائیداد کے طلبگار تھے تو مجھ سے مانگ لیا ہوتا، میں تمہارے صدقے سب کچھ دے دیتا، لیکن انہوں نے مجھ سے تمہیں چھین لیا۔ وہ بے چینی سے بول رہا تھا اور وہ روتے ہوئے سن رہی تھی۔ میں نے آپ کو کتنی کالز کی تیمور، میں نے آپ کے ساتھ کتنا رابطہ کرنا چاہا، کہاں تھے آپ؟ اور یہ کہانی اسے تیمور کی جانب سے سنائی کی۔ تیمور نے اسے بتایا تھا کہ اسے ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کر اس کے چچا نے اندر کروا دیا اور صرف ایک دن پہلے ہی وہ جیل سے واپس لوٹا ہے۔ وہ اس کے لیے بے قرار تھا، لیکن اسے رابطہ کر کے اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، یہی میرا قصور ہے، کیا تم مجھے فراموش کر دو گی؟ وہ بے تابی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے اقرار کر لیا کہ آن سے بہتر تیمور ہے، اور اس روز یہ عجیب سا سلسلہ چل نکلا۔ وہ آن کی قربت پر خاموش ہو جاتی، لیکن ابھی تک ہاں نے اس کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی مرضی سے قبول کرے، اس کے پاس آئے، لیکن وہ قطرہ قطرہ تیمور کی محبت میں بکھرتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اب اس کے لیے بےتاب رہنے لگی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس کی تیمور سے بات نہ ہوتی۔ ضمیر بار بار ملامت کرتا رہا، لیکن ضمیر کے ملامت کرنے کے باوجود بھی وہ حق نکال لیتی۔ آہان کے جانے کی دیر ہوتی اور وہ فوراً تیمور کو کال کر دیتی، اور اس روز اس سلسلے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے جب اس شام آیان نے اسے درخواست کی کہ وہ تیار ہو کر اسے صرف ایک بار ویڈیو کال میں اپنی شکل دکھا دے۔ وہ اس کے لیے بےتاب ہے۔ وہ رو رہا تھا اور آہان کے التجاؤں پر وہ خود بھی بے قرار ہوگی۔ اس روز وہ پہلی بار تیار ہوئی تھی، لائٹ پنک کلر کی میکسی میں، ہاتھوں میں گجرے ڈالے، اس نے بالوں کو پشت پر بکھیر دیا۔ خوبصورت جھومک کے ساتھ خوبصورت تراش خراش سے کیا گیا میک اپ اس کے حسن کو عیاں کر رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب اس نے میر تیمور کو کال کی، وہ اسے بے تابی سے دیکھتا رہا۔
تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ کیا تمہارا آن کے ساتھ کوئی تعلق؟ اس نے دانستہ طور پر اس بات کو ادھورا چھوڑ دیا اور اس نے چپکے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جس دن تعلق بن جائے گا اس دن تمہیں فراموش کر دوں گی، اپنے نصیب کا لکھا مان لوں گی تیمور، لیکن اگر تعلق نہیں بن پایا تو یہی سمجھتی رہوں گی کہ تقدیر ابھی بھی مجھے تم سے ملانے کی کوششوں میں ہے۔ اس نے صرف چند منٹ ہی بات کی تھی اور پھر کال کاٹ دی۔ یہ آہان کے آنے کا وقت تھا، اس سے پہلے کہ اٹھ کر اپنی تیاری کو زائل کر دیتی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ حسین مسکراہٹ خان کے لبوں کو اپنی لپیٹوں میں لے لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کا دل کھل اٹھا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے۔ یہ حسین شام اتنی حسین ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی، سردی اپنے عروج پر تھی اور حسن میں لپٹی ہوئی اس کی حسین بیوی اس کے انتظار میں تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے اس کے قریب آ گیا، اسے کمر سے تھام کر اس نے اپنے ساتھ لگا لیا اور کتنی دیر اسے اپنے سینے میں بھینچے کھڑا رہا۔ دراصل میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی آہان اسے خاموش کر دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، اتنی کہ چاند کو بھی مات دے دو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا، لیکن تب مجھے اندازہ نہیں تھا تمہارے وجود کی خوبصورتیوں کا، تمہاری وفا کا اور تمہاری محبت کا۔ وہ اس پر بکھرتا چلا جا رہا تھا اور اس روز وہ آہان کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، لیکن ان کی بے تحاشا محبت، تڑپ اور شدت نے اسے سانس تک نہیں لینے دی۔ شام کی خماری کا سر اتنی شدت سے چھایا کہ وہ بےتاب ہو کر اس پر ٹوٹا اور پھر ٹوٹتا چلا گیا، یوں کہ جیسے وہ اس کے لیے متاع حیات ہو، کوئی قیمتی ستارہ جسے پا لینے کے بعد وہ مکمل ہو جائے۔ اس شام آہان نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ بس ساکت بیٹھی رہی، سر جھکا کر وہ کتنی دیر روتی رہی۔ آہان گہری نیند میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس نے چپکے سے اپنا موبائل اٹھا لیا، اس نے میسج ٹائپ کیا تھا اور وہ آخری میسج میر تیمور کو سینڈ کرتے ہوئے کہہ دیا، ایک شخص نے اس کے جسم پر اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے، اپنے حق کو طلب کرتے ہوئے اسے اپنا بنا لیا ہے اور اب وہ اس کے حق میں حق تلفی نہیں کر سکتی۔ سو چپ چاپ اس سے خدا کی امان میں دیتے ہوئے اپنی راہوں کو جدا کر رہی ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید خدا نے اس کے لیے بہترین کو منتخب کیا ہو۔ اس نے اس کو بلاک کر دیا کیونکہ ان کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے کسی چیز کا خدشہ نہیں تھا، اور پھر وہ خاموش ہو گئی، گہری چپ، جس سے اس نے تقدیر کا لکھا مان لیا ہو۔ کچھ بھی نہیں بدلا، بس دن چڑھا، دن معمول کے مطابق گزرا۔ دوپہر تک جب آہان غصے سے بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوتی اسے دکھ بھری سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا اور فوراً اسے پیکنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بس نم چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ اسے آہان کی آنکھوں میں ٹوٹتا ہوا مان نظر آیا تھا، اعتماد کی کرچیاں، اس کا دل دھڑک اٹھ رہا تھا۔ آخر کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی۔ آہان اسے لے کر حویلی واپس آ گیا۔ وہ رات اس نے شدید تکلیف میں گزاری تھی۔ آہان بے مقصد اس سڑکوں پر پھرتا رہا، وہ بےتاب سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ جب رات کے آخری پہر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، کیا ہوا ہے مجھے بتائیں گے؟ آخر کب تک مجھے یوں سولی پر لٹکا کر رکھیں گے؟ پہلے اپنی قربت سے آشنا کیا اور اب خود سے دور کر دیا۔ آخر چاہتے کیا ہے میری ذات سے آپ؟ اور آہان نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ جیسے جیسے موبائل کو دیکھتی جا رہی تھی اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ وہ تھی اسی شام کی ویڈیو جب ویڈیو کال پر اس نے میر سے بات کی تھی۔ یہ میر تیمور نے ویڈیو بھیجی تھی۔ اس نے بس نظریں اٹھا کر آہان کو دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنے ماضی میں جھانک کر خود کو بے مول کر لو گی۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے اس سے بات کی، تم اس سے رابطے میں تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم ہمارے اس رشتوں پر اعتماد نہیں کر پائی۔ جانتی ہو بابا نے شام کتنی بڑی قربانی دی تھی، اتنی بڑی کہ تم تاعمر اس قربانی کے بوجھ تلے نکل نہ پاؤ۔ انہوں نے کبھی تمہیں بتانے نہیں دیا کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے رشتے تکلیف میں ہیں، یا پھر یہ احساس کہ اگر تمہارے بابا ہوتے تو کبھی انتخاب میں غلطی نہ کرتے۔ اس روز کی پنچایت میں یہ فیصلہ نپٹانے بابا گئے تھے کیونکہ میر تیمور بقول تمہارا مخلص منگیتر اپنے گھر میں اپنی ہی ملازمہ کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اسے دھمکیوں سے نوازتے ہوئے اپنے گھر سے نکال دیا۔ بابا نے یہ فیصلہ کرنا تھا کیونکہ اس غریب باپ کی بیٹی کی زندگی اجڑ چکی تھی، اور تب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے انتخاب میں کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس روز میر تیمور کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی
اس شام وہ گھر آئے اور انہوں نے فوراً ہی مجھے نکاح کے لیے رضامند کیا اور پھر اگلے 2 دنوں کے اندر اندر تمہارا نکاح مجھ سے کروا دیا تاکہ وہ شخص اپنے سیاہ وجود کو لے کر تمہاری زندگی میں دوبارہ آنے کی جسارت نہ کر پائے۔ پھر سب کچھ فراموش کرتے ہوئے انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیا تاکہ تم مجھ سے دل لگا پاؤ۔ میری حالت کو سمجھو، اگر میں تمہارے ساتھ مخلص رہ کر رشتہ نبھا رہا ہوں تو تم بھی کوشش کرو، لیکن تم وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے سر کو تھام لیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس نے اپنے بے لوث رشتے کھو دیے تھے، صرف اس شخص کی خاطر جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، جس کی چال کا وہ شکار ہو گئی، جو اب بھی اس کے شوہر کو بدگمان اور اسے بدنام کرنے کے لیے ہتھ کنڈے آزما رہا تھا۔ روتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس نے آہان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص آہان مہدی تھا، مہدی حسن خان کا بیٹا، جس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی اور پھر اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے معاف کر دے آہان، مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ اس روز وہ شدت سے ٹوٹ کر روتی رہی اور آہان نے اسے رونے دیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ پچھتاوا ضمیر کا دکھ، رشتوں پر شک کرنے کا دکھ اور اپنے شوہر سے غداری کا دکھ۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں آج کے بعد کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گی۔ میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اور آہان نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو صاف کر دیا۔ ہمارا ساتھ، ہمارا ملنا قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ کسی کا کسی پر احسان نہیں، بلکہ خدا کا ہم دونوں پر احسان ہے۔ اور ویسے بھی مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میری مسز مجھے واپس مل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور وہ سرشار سی آنکھیں بند کر گئی۔ میر تیمور کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بہت بات کی کہانی تھی، اور آہان کسی کہانی کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ وقت اس کی محبت کی داستان کی شروعات کا وقت تھا، جسے بے تابی سے خود میں سمیٹتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلا رہا تھا، اور وہ اس کی محبت میں ٹوٹ کر بکھرتی جا رہی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ دوبارہ ان کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی تیسرا مداخلت نہیں کر پائے گا، انشاءاللہ۔